الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. درود شریف نازنہ پیش کیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز فجر کے متعلق چند مسائل رہ گئے تھے، اس کو انشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر کے طلوع کے بعد آفتاب بلند ہونے تک کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں. یعنی فجر کا جو بگننگ ٹائم ہے، جس کو ہم سحری عین بھی کہہ سکتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے سن رائز تک کوئی بھی نفل نماز جائز نہیں. لیکن طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب یعنی سن رائز تک قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت مسجد میں قضا نہ پڑھے، کیونکہ لوگ نفل پڑھنے کا گمان کریں گے، اور اگر کسی نے اس کو ٹوک دیا تو بتانا پڑے گا کہ نفل نہیں بلکہ قضا پڑھتا ہوں، اور قضا کا ظاہر کرنا منع ہے. لہٰذا اس وقت گھر میں قضا نماز پڑھے. فجر کا پورا وقت اول سے آخر تک بلا کراہت ہے، یعنی فجر کی نماز اپنے وقت کے جس حصے میں پڑھی جائے گی ہرگز مکروہ نہیں ہوگی. ایک اور مسئلہ سماعت کیجئے کہ ایک شخص کو غسل کی حاجت ہے. اگر وہ غسل کرتا ہے تو فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے. اتنا وقت باقی نہیں رہتا نماز فجر کے لیے کہ وہ غسل بھی کر سکے اور فرض نماز بھی ادا کر سکے کم از کم. تو وہ شخص کیا کرے؟ غسل کرنے جائے گا تو فجر کا نماز ختم ہو جائے گا. تو وہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھ لے. تیمم کا ہم نے طریقہ وہ سب کچھ ہم نے الحمدللہ پہلے بیان کیا تھا. لیکن غسل کرنے کے بعد نماز کا پھر دوبارہ اعادہ کرے. پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد آفتاب بلند ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ تک انتظار کرے سن رائز کے بعد. اس کے بعد غسل کرے گا وہ، یعنی اس سے پہلے غسل کر لے تاکہ سن رائز کے جو 20 منٹ کے بعد وہ دوبارہ نماز کا اعادہ کرے گا، نماز کو دوبارہ لوٹائے گا. پہلے پڑھ لے تیمم کے ساتھ، فرض پڑھ لے تاکہ اس کا فرض تو کم از کم ادا ہو جائے. لیکن چونکہ پانی پر استعمال کرنے کی قدرت اس کے پاس تھی، پانی بھی موجود تھا، اور یہ صرف اس ضرورت کی بنیاد پر اس میں تیمم کیا ہے، لہٰذا دوبارہ وہ نماز کو غسل کرنے کے بعد اعادہ کرے، اس کو ریپیٹ کرے گا. جی وہ قضا میں شمار کیا جائے گا. جی ہاں. طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، یعنی سن رائز کے وقت کوئی بھی نماز جائز نہیں، نہ فرض نہ واجب نہ سنت نہ نفل نہ قضا. بلکہ طلوع آفتاب یعنی سن رائز کے وقت سجدے تلاوت و سجدے سہو بھی ناجائز ہے. لیکن عوام الناس سے کوئی شخص طلوع آفتاب کے وقت فجر کی نماز قضا کرتا ہو تو اس کو نماز پڑھنے سے روکنا نہیں چاہیے، بلکہ بعد نماز اس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ تمہاری نماز نہ ہوئی، لہٰذا آفتاب بلند ہونے کے بعد پھر پڑھ لے. لیکن اگر طلوع آفتاب کے وقت آیت سجدہ پڑھی، سن رائز کے وقت آیت سجدہ پڑھی، ایسی آیت پڑھی کہ جس سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اسی وقت یعنی سن رائز ہی کے وقت سجدے تلاوت کر لیا تو یہ جائز ہے، کیونکہ مکروہ وقت ہی میں اس نے تلاوت کی اور مکروہ وقت میں سجدہ کر رہا ہے تو یہ جائز ہے، درست ہے. طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب یعنی سن رائز تک ذکر الہی کے سوا ہر دنیاوی کام مکروہ ہے. آفتاب طلوع ہونے کے وقت قرآن شریف کی تلاوت بہتر نہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ سن رائز کے وقت 20 منٹ تک تلاوت قرآن شریف کے بدلے ذکر و درود شریف میں مشغول رہے. لیکن اگر کسی شخص کو یہی وقت ملتا ہے قرآن شریف پڑھنے کا اور کوئی وقت اس کو ملتا نہیں ہے تو قرآن شریف پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. نماز فجر میں سلام سے پہلے یعنی دونوں سلام، اس سے پہلے اگر آفتاب کا ایک ذرا سا کنارہ طلوع ہوا یعنی سن رائز کے 10 سیکنڈ بھی ہو گئے تو نماز نہیں ہوگی. نماز کو دوبارہ آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کے بعد انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر اس نماز کو اعادہ کرے گا، اس نماز کو دوبارہ پڑھے گا. سنت فجر واجب اور فرض نماز چلتی ٹرین میں نہیں ہو سکتی. اگر ٹرین نہ ٹھہرے تو نماز کا وقت نکل جاتا ہو تو چلتی ٹرین پر پڑھ لے، اور جب ٹرین ٹھہرے تب نماز کا اعادہ کر لے. اب انشاءاللہ مختصر مسائل نماز ظہر کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر المؤمنین
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی، یعنی اتنا بڑا ثواب ہے اس میں۔ زیادہ صحیح طور قول یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا مرتبہ ہے، یعنی سنتوں میں سب سے افضل اعلیٰ رتبہ فجر کی سنتوں کا ہے، اس کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا۔ حدیث شریف میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا، چھوڑ دے گا، اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ ظہر کی نماز کا وقت آفتاب نصف النہار عرفی حقیقی سے ڈھلتے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب یہ اصطلاحیں ہیں، آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نصف النہار مڈ ڈے کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، تو جب آفتاب بالکل سب سے اوپر کی جگہ پر ہوگی، آفتاب آسمان میں سب سے اونچی جگہ پر جب آفتاب ہوگا تو وہ جب ذرا ہٹے گا اس جگہ سے تو اس کو ظہر بگننگ ٹائم کہا جاتا ہے، اس کو آفتاب کا ڈھلنا کہا جاتا ہے، تو اس سے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ ظہر کا وقت امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے سائے اصلی کے علاوہ 2 مثل ڈبل نہ ہو جائے وہاں تک رہتا ہے، یعنی اصلی سایہ اوریجنل شیڈو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب سورج بالکل اوپر ہو، سب سے آفتاب آسمان میں سب سے اونچی منزل پر ہو، اس وقت جو شیڈو ہوگا وہ اوریجنل شیڈو ہوگا، کیونکہ اس وقت آفتاب یوں سمجھے کہ سب سے اونچی جگہ پر ہے، ابھی ڈھلا نہیں ہے، تو اس وقت جو شیڈو کا حصہ جو اس کی لینتھ ہوگی یہ جب ڈبل ہو جائے، اور اس کے اوپر مزید یہ کہ جو جس چیز کو آپ نے گاڑا ہے، لکڑی یا جو آبجیکٹ ہے، اس کی سائز کو ایڈ کر کے جتنا سایہ لمبا ہوگا اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ جب شیڈو اس وقت تک ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ناواقفی کی وجہ سے، اب تو عموماً ہم یہی زوال کو ہم مکروہ ٹائم کہتے ہیں، لیکن اصل اگر آپ دیکھیں تو زوال وہ وقت مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی جو ہم زوال لفظ کہتے ہیں، زوال کا اصل مطلب کیا ہے؟ آفتاب کا ڈھلنا۔ زوال کا مطلب ہے ظہر بگننگ ٹائم، لیکن ہم کہتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ دوپہر کو زوال کا وقت ہی وقت ممنوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوپہر کو جو وقت ممنوع ہے وہ وقت نصف النہار ہے۔ نصف النہار کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، بلکہ اس وقت سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ یہ نہار شرعی جو شریعت اعتبار سے جو دن کہا جاتا ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ شرعی دن، دی اسلامک ڈے، یہ کب شروع ہوتا ہے؟ فجر بگننگ سے، یعنی سحری اینڈ یا صبح صادق جو ہم کہتے ہیں، صبح صادق، فجر بگننگ، سحری اینڈ کا ٹائم، ان سب سے دن شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی سن سیٹ تک۔ اور جو عرفی حقیقی جو عام طور پہ لوگوں کے استعمال میں جس کو دن کہا جاتا ہے وہ ہے سن رائز سے لے کر کے سن سیٹ تک، غروب آفتاب تک۔ تو جو مکروہ ٹائم ہے جو ہمارے ٹائم ٹیبل پہ لکھا گیا، اس کا ایک کیلکولیشن بھی لکھا گیا ہے یہاں پہ، تو ہم کیا کریں گے؟ مثلا صبح صادق کتنے بجے ہے فجر بگننگ؟ آج 5 کو، تقریباً 5 بجے، اور سن سیٹ ہے تقریباً 4 بجے کہہ لیتے ہیں، 4 بجے ہے نہیں لیکن میں اپروکسیمیٹ آپ کو، تو 5 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک کتنے گھنٹے ہوئے؟ 11 گھنٹے، یا 11 آورس۔ 11 آورس کو آپ آدھا کریں گے، کتنے ہوئے؟ 5.5 for 5 hours and 30 minutes کو آپ 5 میں آدھ کریں تو کتنا ہوا؟ جو 10.5، ہم اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں اس لیے یہ 10:30۔ اچھا، تو اب یہ سن رائز کتنے بجے ہے؟ اباؤٹ 8:25، 8:30 کہہ لیجیے۔ سو 8:30 بجے سے لے کر کے سن سیٹ تک، یعنی سن سیٹ کو ہم نے 4 کہا تھا نا، تو 8:30 until 4 PM کتنے گھنٹے بنے؟
8 hours. 8 hours ہوئے نہیں, 8 hours نہیں ہوں گے, 7.5 hours. تو 7 hours and 30 minutes کو اس کا آدھا کرے, so 15 minutes اور 7 کا آدھا کیا ہے 3 okay, so 3 hours and 45 minutes. So 3 hours and 45 minutes اس کو آد کرے یہ 5 بجے سے, 7:30. اچھا ایک سیکنڈ مجھے دیکھ, میں پڑھتا ہوں ایک سیکنڈ. اچھا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. You got me confused then. تو طلوع فجر صبح صادق کا وقت ہم نے کیا کہا 5 بجے, اور طلوع آفتاب کا وقت کیا بتایا ہم نے سن رائز 8 hours 8:30. ٹھیک ہے, غروب آفتاب کا وقت ہے 4 بجے. تو اب نہار شرعی جو ہوگا, یعنی جو کل گھنٹے ملائیں گے ہم, نہار شرعی یعنی طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک, یہ کتنے گھنٹے تھے, یعنی from 5 o'clock until 4 o'clock 11 hours. اس کا ہاف کتنا ہوا 5.5. okay, 5 hours and 30 minutes. ٹھیک. اور وہ جو نہار عرفی تھا وہ اس کے کتنے گھنٹے ہوئے, یعنی سن رائز سے لے کر کے سن سیٹ تک کتنے گھنٹے ہوئے 7 hours and 30 minutes. okay, 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30. so that's 7 and 7.5 hours. yeah, 7 hours and 30 minutes. right. تو اب 5 بجے نہار شرعی کا ابتدائی وقت یعنی طلوع فجر صادق کا وقت پلس 7 گھنٹے نہار شرعی کے کل وقت کا نصف 12 بجے دوپہر کو نصف. اچھا, so 5 hours plus you add 7 نصف نہار شرعی was 5:30 half plus 5, that comes to 10:30. okay, approximately. اور نہار عرفی کے وقت کا نصف کیا ہوا تھا 7:30, یہ ہم نے ہاف کیا تھا, اس کے ابتدائی وقت میں جوڑے تو 7:30 plus 8:30 کتنے ہوئے 7:30 plus 8:30 ہاں 16 14 15 30. yes, so approximately 13 14 15 2:30. I've got this wrong. okay, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہاں پہ جو لکھی ہوئی, پھر آپ اس کو سمجھے. طلوع فجر کا وقت ہے 5 بجے, سن رائز ہے 6:20 اور سن سیٹ ہے 7 بجے. تو نہار شرعی یعنی طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب کتنے گھنٹے بنتے ہیں 14 گھنٹے بنتے ہیں, جس کا آدھا ہے 7 گھنٹے. نہار عرفی یعنی طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک یہ کل ملا کر کے 12 گھنٹے اور 40 منٹ ہوتے ہیں, جس کا آدھا ہے 6 hours and 20 minutes. تو اب ہم کیا کریں گے, نہار شرعی یعنی جو اسلامک ڈے ہے اس کا جو آدھا ہم نے کیا یہاں پر جو مثال میں 7 گھنٹے ہیں اس کو اس کے ابتدائی وقت میں جوڑیں گے جو 5 بجے تھا. 5 بجے اس کا ابتدائی وقت تھا. 7 اور 5 کل ملا کے کتنے ہوئے 12 بجے. تو 12 بجے دوپہر کو نصف النہار شرعی یعنی زوال کا وقت شروع ہوا ہے. تو اب کب تک ختم ہوگا, تو نہار عرفی یعنی جو سن رائز سے سن سیٹ کا ٹائم ہم نے لیا ہے اس کا جو ہم نے آدھا کیا تھا یعنی 6 hours اور 20 minutes کو 12 hours and 40 minutes میں ایڈ کرے, کل ملا کے کتنا بنتا ہے 12. اچھا 6:20 نہار عرفی کا ابتدائی وقت یعنی طلوع آفتاب کا وقت 6 گھنٹے 20 منٹ نہار عرفی کے کل وقت کا نصف, کل ملا کے 12 hours and 40 minutes بنتے ہیں 12:40. تو 12 بجے سے لے کر کے 12:40 یعنی جو 40 منٹ کا وقت ہے یہ زوال. یہ میں ایگزامپل دے رہا ہوں. ابھی تو تقریباً 11:10 سے لے کر کے 12:10 پہ تقریباً ظہر بگننگ, یہ کل گھنٹہ یہ
اس کا ایک کیلکولیشن انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ کل آپ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.